کا باپ بچے کو بولتا ہے بیٹے کہو میرا نام عبد الرحمن ہے، تو بچہ بولتا ہے انکل ہمارا نام عبد الرحمن ہے۔ بچے کے منہ میں باپ الفاظ ڈالتا ہے کہ کہو، تو سورت کیا اتر رہی ہے؟ یہ آیتیں خود بتا رہی ہے کہ پریشت اپنے دل سے کوئی بات نہیں بولتے تھے، یہ وانی تھی، کوئی بولنے لگا رہا تھا، قل بولو، وہ پوچھ رہے ہیں تو جواب دو۔ اگر خود کا جواب ہو تو میں سیدھے بولوں گا، آپ پوچھیں کہ میرا نام کیا ہے؟ فیض علی سید، ختم ہو گیا، ایڈوکیٹ فیض سید سے مشہور ہو، ٹھیک، یہ میرا نام ہے۔ کیا میں یہ بولوں گا کہو فیض علی سید، تو آپ بولیں گے کون بول رہا ہے آپ کو بولو بول کے، ہے نا؟ تو یہ خود دلیل ہے کہ پریشت اپنے دل سے بات نہیں کرتے تھے، ان پر وانی اترتی تھی اور پھر وہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو یہ تھا سب سے مہتوپورن میسج کہ اپنے رب سے، اپنے بنانے والے سے جوڑ دیں۔ دوسرا جو میسج آپ نے دیا وہ تھا پرلوکواد، مرنے کے بعد کی زندگی، جس سے آج سارے مانو مسلمان غیر مسلم سب غافل ہو چکے ہیں۔ نام کو تو ہم بھی بول لیتے ہیں لیکن غافل تو سب نظر آ رہا ہے۔ مرنے کے بعد کا ایک ایسا اننت جیون، ختم نہ ہونے والی زندگی، جس کا ہر دن 50,000 سال کا ہوگا انسانی اس کے حساب سے، گنتی کے حساب سے، وہ دن کے لیے ایک مسلمان کو اور ایک ویکتی کو اور ایک مانو کو یہاں تیاری کرنا ہے۔ اور یہ سندیش پریشت محمد نے بہت ایک دم ٹھوک بجا کر دیا کہ یاد رکھ لو تم کو مرنا ہے اور مرتے ہی اٹھنا ہے اور ایک ایسے جیون میں جانا ہے جہاں تم سے سوال ہوں گے، پرشن ہوں گے، اتر دینا ہے۔ تو لہٰذا ہر کاریہ کو سوچ کے کرنا، ہر کام کو سوچ کے کرنا، اس کا اتر کیا دینا ہے مرنے کے بعد۔ اور قرآن نے اس بات کو یوں بتایا، اور ہماری زندگی اور موت دو ہوتی ہے، ایک موت تو وہ جو پیدائش سے پہلے ہم تھے، ایک موت تو وہ جو اب آئیں گی ہم کو اس کے بعد، ایک زندگی تو وہ جو پیدائش کے بعد اب ہے ہماری، اور ایک زندگی تو یہ موت کے بعد آئیں گی۔ تو اسلام میں ہر موت زندگی کی شروعات ہے، یاد رکھیے، پہلی موت، پھر ایک زندگی، پھر ایک موت، پھر ایک زندگی۔ اور قرآن نے اس بات کو یوں بیان کیا، وہ لوگ جو انکار کرتے رہے مرنے کے بعد مٹی پتھر بن جائیں گے تو کیسے اٹھیں گے، پاگل پنے کی باتیں ہیں۔ قرآن نے ان لوگوں سے کہا، ادھیائے نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر شلوک اس کا 28، قرآن میں اللہ فرماتا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم کیسے اس ایک ستے ایشور اللہ کے بنانے والے کے رب کے انکاری ہو سکتے ہو، کفر کر سکتے ہو۔ وکنتم امواتا، تم تو موت، مردہ تھے نا، دیکھو اپنی زندگی، ہم نے تم کو ایک جیون دیا، پھر ایک مرتیو دیں گے، پھر ایک جیون دیں گے، اور ہے مانو تم سب کو لوٹ کر ہماری طرف، اللہ کی طرف جانا۔ اور پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایشور کی شان کو اپنے وچن حدیث میں کہا، جو کہ ایک حدیث جو ابو داؤد کی آتی ہے، وچن جو پریشت کے ہوتے ہیں ان کو جمع کیا گیا کتابوں میں، کتابوں کے الگ الگ نام ہوتے ہیں، اس میں یہ کتاب ہے ابو داؤد، اس کے اندر آتا ہے کہ مرتیو کے بعد، بہت اہم بات میں بیان کر رہا ہوں، مسلمان بھی سن لے، غیر مسلم بھی سن لے، بہت اہم بات، مرتیو کے بعد صرف اور پورا جیون صرف 8 پرشنوں کے اتر دینا ہے، جو یہ دے دیا وہ کامیاب ہو گیا۔ میں پورا پیپر لیک کرنے والا ہوں ابھی یہاں، پورا آپ کا ایگزامینیشن کا پیپر لیک ہونے والا جواب کے ساتھ، غور سے سن لے۔ 3 پرشن مرتے ہی، 5 پرشن مرنے کے اٹھنے کے بعد، 8 پرشنوں کا پورا جیون ہے یہ، جس نے اس کو صحیح گزار لیا بس کامیاب ہو گیا۔ 3 پرشن مرتے ہی، من ربو کا، من ربو کا، تیرا پیدا کرنے والا کون تھا، تو کس کی عبادت کر کے آیا، تیرا رب کون تھا، کس کے سامنے جھکا۔ من نبیو کا، دوسرا پرشن، تیرا پریشت کون تھا، ہر سمے کے لوگ آئے ان کے پریشت الگ تھے، لیکن اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ گزر رہے ہیں ان سب کے پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ من نبیو کا، تیرا نبی کون تھا، بتاؤ کون تھے تمہارے نبی۔ ما دینوں کا، کس دین دھرم پر چل کے آیا ہے۔ 3 سوال، تینوں کے جواب دے دیا میں نے۔ پہلا، میرا جو ہے رب کون ہے، اللہ، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین اسلام۔ لیکن آسان نہیں ہوگا یہ جواب دینا، چھوٹے چھوٹے لیکن آسان نہیں۔ وہی 3 لفظ بول پائیں گا جس نے پوری زندگی تینوں کے مطابق گزاری، ہو گیا۔ اور پھر مر کے وہ خبر میں 3 ہو گئے، اس کے پرشن مرتیو کے فوراً بعد، اس کے بعد پھر ایک انتم پرلے میں جب سارے مانو جو زندہ مر جائیں گے اور جو مرے ہوئے اٹھا دی جائیں گے اس کے سب، تب 5 پرشن اور ہوں گے۔ اور یہ 5 پرشن کے بارے میں پریشت محمد نے اپنے وچن میں حدیث میں کہا، جو کہ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، روایت وچن ہے،
5 प्रश्नों के उत्तर दिए बगैर ابن आदम की संतान के पैर हलेंगे नहीं ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने। से पहला, जीवन कहाँ लगाया? दूसरा, जवानी, यूथ, सबसे स्ट्रेंथ वाली एज कहाँ लगाई? तीसरा, कितना ज्ञान प्राप्त किया और उसके मुताबिक अमल किया, कितना इल्म हासिल कर अमल किया? चौथा, माल कहाँ से कमाया, पैसा कहाँ से कमा के लाया, गलत तो तरीका नहीं था कोई? पांचवा, कहाँ खर्च किया अगर लाया तो कोई गलत जगह तो खर्च नहीं किया, कमाना भी सही है और खर्च भी सही करना। 3 सवाल मरते ही, 5 सवाल मरने के और उठा जाने के बाद पर्चा पूरा लीक है, आंसर आप लोगों को पता है। इसीलिए इस्लाम में री एग्जामिनेशन नहीं, मरने वाले को दोबारा चांस नहीं मिलने वाला है। पेपर लीक होने के बाद एग्जाम में क्या आने वाला बताने के बाद भी अगर कोई विद्यार्थी फेल हो जाए स्टूडेंट, तो उतना बेवकूफ़ और गधा विद्यार्थी तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए री एग्जामिनेशन नहीं है इस्लाम में, वापस नहीं आने दिया जाएगा। दूसरी बात, तो एक ही जीवन है, सब प्रश्नों के उत्तर जानना है और उसके मुताबिक ज़िंदगी व्यक्त करना है, जीवन गुजारना है। ये असल चीज़ याद है। ये दूसरा मैसेज था आपने दिया, मान लो वो पहचान लो अपने बनाने वाले, और उसके मुताबिक जो है ये प्रश्न याद रख लो। और 3 सवाल जो इंसानियत को बार बार तंग करते थे, उसके जवाब दिए। वैसे और भी अंबिया ने दिए होंगे, आपने मुकम्मल जवाब दिया। पहला सवाल, हम कहाँ से आए? आज भी लोगों के जहन में सवाल होते हैं, कहाँ से आए? दूसरा, क्यों आए? रीज़न, बस ऐसे आ गए, वैसा हो गया और वैसा हो गया। वो पानी में से अमीबा निकला, अमीबा निकल के थोड़ा हुआ, उसका दिल बोला बाहर चलना, तो निकल के चलने लगा। फिर अमीबा कुत्ता बन गया, कुत्ते से बंदर बन गया, बंदर का दिल बोला खड़े होना, तो चलने लगा, तो इंसान बन गया। चलो हम ऐसे आ गए। अब इंसान से फिर कभी तो बंदर, वैसे बहुत सारे मानो तो इंसान से बंदर बन ही रहे ना। बंदर नंगा रहता था, बहुत से मानो फिर नंगे होने की तरफ जा रहे। बहरहाल वो हो गया। तो अब जीवन का क्या, जानवर थे इंसान बन गए? नहीं, इस्लाम कहता नहीं, तुम इंसानी पैदा हुए हो। तुम्हारे बाप आदम थे जिनको हमने जन्नत स्वर्ग में बनाया था, तो तुम स्वर्ग से आए हो। तुम्हारे बाप वहाँ थे और तुम्हें वहीं जाना है। वही एक जगह है जहाँ तुम रह सकते हो, इसलिए कि जो चीज़ जहाँ मैन्युफैक्चर होती है वहीं सबसे अच्छे से रह सकती है। यूरोप की बनने वाली गाड़ी हिंदुस्तान की सड़कों पर नहीं चल सकती, क्योंकि हमारे पास गड्ढे बहुत बड़े होते हैं, स्पीड ब्रेकर भी बड़े होते हैं, एक चढ़ जाएंगे रुक जाएंगे। बराक ओबामा हिंदुस्तान आए थे, आगरा में स्पीड ब्रेकर पर उनकी गाड़ी रुक गई, उनको पैदल जाना पड़ा ऊपर ताजमहल के पास। अटक बम्पर जा ही नहीं, चुकी उनकी गाड़ियाँ छोटी छोटी होती है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जहाँ जो चीज़ मैन्युफैक्चर होती है वहीं सबसे अच्छी चलती है। तो इंसान कहाँ बना है? हमारे बाप कहाँ बने थे? स्वर्ग, जन्नत, वहीं जाना है। क्यों? तो उसके अलावा दुनिया भी रहने की जगह नहीं और नर्क भी रहने की जगह नहीं, जहन्नुम जिसको अरबी में बोलते है ना। तो हम कहाँ से आए? स्वर्ग से आए, आदम की संतान है। अब क्यों आए? वाई, क्यों आए? मौज मस्ती करने, इंजॉय करने। आजकल का मुस्लिम नौजवान भी बोलेंगे, हमारे गैर मुस्लिम भाई, इंजॉय। अरे गाड़ी क्यों भगा रहा सड़क पे? इंजॉय कर रहा, मैं गाड़ी नहीं भगा रहा, इंजॉय। अरे पूरी हफ्ते भर की कमाई एक तू रात में उड़ा दे रहा जाता है। बहुत से लोग होते हैं ना, हफ्ते भर कमाते हैं, वीकेंड्स पे पूरा उड़ा देते हैं, हफ्ता और इतवार बस उड़ा दिया। अरे ऐसे इंजॉय कर रहा है। तो याद रख लीजिए, जिन लोगों को हकीकत में इंजॉय करना है, तो असली इंजॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग में होता है। वहाँ अनलिमिटेड चीज़ें मिलती हैं। वहाँ दुनिया में ना अनलिमिटेड मिलती है, ना इतना पैसा रहता खरीदने का हमारे पास, है ही नहीं है। नलकूप पानी हफ्ते में एक बार आता, तो बाकी चीज़ों का क्या है? दूध और शहद की बात तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, है ना। नलकूप पानी हफ्ते में आता। तो असली इंजॉय अगर करना है, ऐश जिसको बोलते हैं, तो वहीं होने वाली स्वर्ग में। तो क्यों आए? यहाँ हम भक्ति करने आए, यहाँ इबादत करने आए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह ज़ारियात में इस बात को बयान किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन और इंसानों को हमने अपनी इबादत, भक्ति, आराधना, उपासना, पूजा के लिए करना, ये काम करना है। मरने के बाद कहाँ जाएंगे? इस्लाम ने पूरा बता दिया कहाँ जाएंगे। नहीं, मरते ही क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, अंदर ज़मीन में डालने के बाद क्या होगा, उसके बाद दूसरी बार जब उठेंगे तब क्या होगा, उठते वक्त कौन कैसे और क्या उठेगा, जमा कहाँ होंगे, सवाल जवाब कैसे होंगे और फिर कहाँ जाएंगे, सब डिटेल, एक एक डिटेलिंग दी गई, एक एक डिटेलिंग दी गई। समझ रहे बात? अब बहुत से लोग होते नहीं वो उठा जाएंगे, अब उसको क्या मान, हम जब तक देखे नहीं मानते नहीं। तो मैं एक प्रश्न करता हूँ, बहुत से लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, 2 व्हीलर तो सभी चलाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मेरी गाड़ी 2 स्ट्रोक है, कुछ लोग बोलते हैं मेरी गाड़ी 4 स्ट्रोक है।
میں بولتا ہوں تم نے 2 اسٹروک اور 4 اسٹروک کبھی دیکھی کہ اندر کیا ہوتا؟ پھر ایمان کیسا لاتے، بھروسہ کیسا کرتے؟ ایسا ہوتا ہی چونگا اندر. یعنی کمپنی جب بول رہی تو ہوں گے نا، تو ویسے ہی جب پریشت آ جاتا ہے اور وہ سچا ہوتا ہے تو اس کی ساری باتوں کو ہم مان لیتے سب سچ ہوگا. جب کمپنی کے برانڈ پہ ہم مان لیتے 2 اسٹروک اور 4 اسٹروک، جب پریشت کو ہم مان لیتے کہ ہاں اس کی بات یہ سچا پریشت تھا، تو پھر اس کی ساری باتوں پہ آستہ لا لیتے، ایمان لا لیتے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دوسرا پیغام تھا. تیسرا مانوتا کو آپ نے سندیش دیا وہ یہ، مانو سارے سامان ہیں جس سے ایک پریم دیا اور ایک اچھا واتاورن، ایک اچھی سوسائٹی بنتے ہیں. سارے مانو برابر ہے، سامان ہے. قرآن نے کہا اس لیے کہ تم سب کے ماتا پتا ایک ہو، تو لہٰذا اونچ نیچ پیدا ہونے کے اعتبار سے جنم سے تو نہیں ہو سکتی، کرم سے ہوں گی اونچ نیچ. کرم کیسے کون کرم کرتا ہے وہ ہوگا. جنم سے کوئی اونچا اور نیچا اسلام میں نہیں ہوتا. قرآن نے اس بات کو ادھیائے نمبر جو 49 سورہ نمبر 49 سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں فرما رکھا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. آگے اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. دیکھیے آیت کیا ہے، اے لوگو، ہے مانو، یا ایھا الناس، ہے مانو، ان خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک پتا اور ایک ماتا، ایک پرش اور ایک استری سے پیدا کیا. جب ماں باپ ایک ہے تمہارے، جھگڑا کائے کا ہی ہے. بہت ساری جگہ اونچ نیچ کے جھگڑے میں لوگ اپنے آپ کو برباد کر دیتے، فساد کر دیتے. اونچ نیچ خاندانی تو چھوڑ دو، رنگت پہ بھی کرتے ہیں کہ یہ ہے گورا ہے، یہ کالا ہے. ہوتا ہے فساد زمین پر ہوتا ہے، گورے اور کالے کا، وائٹ اینڈ بلیک. قرآن نے کہا نہیں، تم سب ایک ماتا اور پتا کی سنتان ہو، کیونکہ تمہیں ہم نے ایک پروش اور ایک استری سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تم کو الگ الگ کنبے اور قبیلوں میں بانٹ دیا. کیوں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو اونچ نیچ کرو، تم چھوٹا ہو، نہیں، پہچان سکو. ایک اسکول میں ایک جگہ ہوتا ہے، لوگ پہچان کے لیے کچھ کرتے ہیں دوسرے کو. جیسا یہاں آپ آئے، پنڈال میں کچھ لوگوں کو بیچ ہوں گے گلے میں کچھ، تاکہ پتہ چل جائے والنٹیئر سے. لیکن اس کا مطلب وہ اونچا تھوڑی ہے، والنٹیئر ہے، خدمت گزار ہے. اپنی طرف سے اس نے اعلان کیا کہ میں خدمت کروں گا، تو بڑا کہاں سے ہوگا، ہے نا؟ تو ویسے کنبے اور قبیلے میں نہ کیوں پہچانو. اور اللہ کے نزدیک سب سے اچھا ویکتی، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اس کا بھے رکھتا ہو اپنے دل میں، اتقا، دل میں ڈر رکھتا ہو اس کا. تو اسلام میں انسان کرموں سے اونچا نیچا ہوتا ہے، جنم سے اونچا نیچا ہوتا ہے. اس بات کو پریشت نے نہ صرف کہا، زندگی میں کر کے بتایا. اور جب اذان کا حکم آیا، ویسے ہم کبھی سیرت کو اس نقطۂ نظر سے نہیں پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھار دوسروں کو سمجھانے کے لیے پڑھنا بھی چاہیے. جب اذان کا حکم آیا تو پہلے اذان سمجھتے ہیں نا، وہ مسجد سے جو ہوتا اذان ہوتی ہے مسلمانوں کو بولنے کے لیے کہ نماز کے لیے آؤ. تو جب اذان کا حکم آیا تھا، نماز کا حکم آیا، تو اذان دینے کا حکم آیا کہ اذان دو لوگوں کو بلاؤ. تو سب سے پہلا ویکتی جس کو یہ فضل ملا، جس کو یہ اعزاز ملا، جس کو یہ ایوارڈ جیسا ملا، جس نے اذان دے کر مسلمانوں کو پہلے بلایا، ان کا نام بلال تھا، جو کہ نسلاً حبشی تھے، ایبسینین سلیو تھے، حبشی غلام تھے. روایتوں میں آتا کالا چہرہ ہے، چپتے چپتے گال ہے، کچھ بھی اس کو گوشت نہیں، اور موٹے موٹے ہونٹ والے اور گنگرالے بال والے بلال ہے، جو کہ حبشی غلام ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسل کے اعتبار سے عرب کی سب سے بہترین نسل سے ہے. اور انہوں نے حکم دیا، اور جو کہ آپ کے خاص دوست بھی تھے بلال کو، بلال اذان دو. یہ ہوتا ہے کہنا اور پھر کر کے بتانا کہ یہ ہوتا ہے. نہ صرف یہ کیا، اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے اپنی بہن کا وواہ اور نکاح کر دیا، اور بتایا یہ ہوتا ہے، میں نے ختم کر دیا. ایک عرب کی لڑکی، سب سے اونچے خاندان کی لڑکی کو ایک آزاد غلام سے شادی کر کے بتائی میں اونچ نیچ نہیں مانتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک لونڈی اور غلام یہ اس سمے میں لوگوں کو لوگ بیچتے اور وہ کرتے تھے. پریشت نے اور اسلام نے اس کو ختم کیا، لیکن دھیرے دھیرے ختم ہوا، کیونکہ وہ ایک مشین تھی، پورا سسٹم اسی سے چلتا تھا. اسلام نے اس کو سلولی ختم کیا، اور 50-60 سال میں ختم ہو گیا پورا. تو اس سمے میں جب وہ چیز چالو تھی، تو ایک غلام عورت جس کا مقام یہ تھا کہ اس کا مالک اس کو چاہے تو راستے میں لا کے گلا کاٹ دے، کوئی کچھ نہیں پوچھتا، کیونکہ اس کو ایک اس کا سمجھ لیجیے ایک چیز مانا ہے، اس کی استعمال کی چیز مانا ہے، وہ جو چاہے کرے.
وہ عورت آتی ہے اور پریشر سے کہتی میرا فلاں مسئلہ ہے، چلو، اور پریشر اس کے ساتھ چلے جاتے اسے کام کرنے کے لیے، کر کے بھی بتایا میں اونچ نیچ کو نہیں مانتا ہوں، اور ایک خطبہ جو پریشر